گناہ اس لذت کا نام ہے جو دل اور دماغ بار بار چاہتے ہیں کہ اس کو دہرائیں، لیکن یاد رکھیں اگر گناہ سے توبہ کر لی تو اللہ کی نظر میں بھی مقبول ہو جائیں گے، رسول اللہ کی نظر میں بھی مقبول ہو جائیں گے۔ آج کل ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سچی توبہ اللہ سے نہیں کرتے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کی طرف توبہ کرو تو ایسی توبہ کرو کہ کبھی دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹو جس سے تم نے توبہ کی تھی۔ خدا را اپنی توبہ کے اندر یہ تاثیر پیدا کریں کہ کبھی اس گناہ کی طرف نہ لوٹیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پڑوس میں ایک شخص رہا کرتا تھا، اور وہ بڑا بدکار قسم کا انسان تھا، گالیاں دینا اس کا شیوا، اور یہاں تک صحابہ کو گالیاں دیا کرتا تھا، اس کا یہ معمول تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کبھی اس سے بات نہیں کرتے۔ آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ کبھی کسی جاہل کی صحبت اختیار کرو گے تو جاہل کہلاؤ گے، اگر شرابی کی صحبت اختیار کرو گے شرابی کہلاؤ گے، اور اللہ والے نمازیوں کی صحبت اختیار کرو گے تو نمازی کہلاؤ گے۔ اس کی وجہ یہی تھی، امام احمد کبھی اس سے بات نہیں کرتے تھے۔ ایک دن اچانک سے وہ شخص آپ کے درس میں آ کر کے بیٹھ گیا، دو زانو ہو کر کے ہاتھ باندھ کر کے بیٹھا ہے۔ امام صاحب نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ امام احمد تو یہی خیال کر رہے تھے نا کہ یہ تو ابھی تک وہی آدمی ہے، اس سے کیا بات کی جائے۔ خدا کی قسم جب سارے لوگ چلے گئے، امام احمد نے پھر اس کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے امام صاحب، آپ مجھ سے اپنا چہرہ کیوں پھیرتے ہیں؟ اے امام احمد ابن حنبل، آپ کیوں مجھ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں؟ میں تو وہ شخص ہوں جس کا کل گناہوں کے اندر تھا تو آج نیکیوں کے اندر بدل چکا ہے۔ امام احمد نے کان لگائے اور پوچھا، اچھا کس وجہ سے تیرے گناہ جو تھے وہ نیکیوں سے تبدیل ہو چکے ہیں؟ اس نے کہا، کل رات بس ایک خواب دیکھا تھا، اس ایک خواب کی بدولت میرے سارے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ پوچھا کون سا خواب تھا؟ کہا وہی تو یہ خواب ہے جس کی وجہ سے میں آپ کی صحبت میں آ کر کے بیٹھا ہوں، ورنہ مجھ جیسا گنہگار تو گنہگاروں کی صحبت میں بیٹھتا۔ آج اگر کوئی گنہگار نیکوکار کی صحبت میں آیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی معجزہ اس کے ساتھ میں ہوا ہے۔ پوچھا کون سے کرامت ہوئی ہے، کون سا معجزہ ہوا ہے؟ اس شخص نے کہا تھا کہ کل رات میں جب لیٹا ہوا تھا، سونے کے لیے لیٹا تھا، میرا وہی معمول ہے کہ میں گناہ کر کے لیٹا ہوں، لیکن رات جب میں لیٹا ہوں تو خواب کے اندر میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حال میں دیکھا کہ آپ ایک اونچی ممبر پر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے ارد گرد آپ کے لوگ ہیں، آپ سے ایک ایک کر کے لوگ مصافحہ کرتے ہیں اور آگ کے ہاتھ چوم کر کے آپ سے دعائیں کرواتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کے ایک ایک شخص کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول جب کسی کے لیے دعا کر دیں تو اللہ کے رسول کی دعا تو کبھی رد نہیں ہو سکتی، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب کھڑا ہوا تو میں اپنی جگہ پہ ہی کھڑا رہا۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہتے؟ تو بیچارہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کا ایک امتی ہوں، لیکن مجھے شرم آتی ہے اپنے گناہوں پر کہ میں اتنا گناہ گار ہونے کے بعد میں بھی آپ کے ہاتھوں اللہ سے دعا کرواؤں، آپ رحمت للعالمین مجھ گنہگار کا نام اپنی زبان سے لے کر کے کہیں کہ اللہ تو اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ، مجھے اپنے گناہوں پہ شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تجھے اپنے گناہوں سے شرم آتی ہے، لیکن ذرا دیکھ تو صحیح، کیا تیرے گناہ تیرے رب کی رحمت سے زیادہ بڑے ہو چکے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تیرے رب کی رحمت تو اتنی بڑی ہے کہ جو سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے تب بھی رحمت ختم نہیں ہو سکتی، پوری دنیا کے گناہ ختم ہو سکتے ہیں، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے مگر تیرے رب کی رحمت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ تیرے رب کا احسان ہے کہ اس نے تجھے یہ موقع دیا ہے۔ اگر تو گنہگار ہے، شرمسار ہے، تو آج سچی توبہ کر، اور آئندہ میرے کسی صحابی کو گالی نہ بکنا، اور پھر مجھ سے کہہ دے کہ میں تیری مغفرت کی دعا کروں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تھا یا رسول اللہ، وعدہ کرتا ہوں آج سے کوئی برا کام نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے کبھی کسی صحابی رسول کو گالی نہ دوں گا، وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی بدکاریاں ہیں سب کو چھوڑ دوں گا، بس ایک مرتبہ اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیں کہ اس گنہگار کے گناہوں کو میرا رب معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہتا ہے امام احمد ابن حنبل سے کہ اللہ کے رسول نے خواب ہی میں ہاتھ اٹھائے اور کہا تھا یا اللہ، یہ شخص آج خواب کے اندر مجھے دیکھ رہا ہے اور اس نے گناہوں سے توبہ کے لیے تجھ سے درخواست لگائی ہے، اے میرے پاک پروردگار تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ بس یہ خواب میں نے دیکھا تھا، اتنی دعا میرے لیے ہوئی ہے، میری آنکھ جب کھلی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری دل کی دنیا جو ہے وہ بدل چکی ہے۔ کل جو گنہگار سویا تھا آج وہ اٹھا جو ہے وہ گنہگار نہیں ہے بلکہ اللہ کا نیک بندہ بن کے اٹھ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح جب اٹھا ہوں تو شرابیوں کی محفل میں جانے کو دل نہیں چاہتا بلکہ امام احمد کی محفل میں آنے کو دل چاہتا ہے۔ جب صبح اٹھا ہوں تو گناہ کرنے کا نہیں بلکہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا دل چاہتا ہے۔ جب صبح اٹھا ہوں تو شراب پینے کا نہیں، جوا کھیلنے کا نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرنے کا دل چاہتا ہے۔
اللہ اکبر، امام احمد نے اس کی پیشانی چوم کر کے کہا تھا جب کوئی شخص گناہوں سے سچی توبہ کا ارادہ کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کو وہی انعام عطا فرماتا ہے جو تجھ کو عطا فرمایا۔ تو اس لیے میری عرض یہ ہے کہ نوجوانوں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنی تنہائیوں کو پاک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، مجھے خاص طور سے اور آپ کو، بہت سے گناہوں سے بچا کر کے رکھا ہے۔ آگے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ بڑے بڑے گناہوں سے ہم سب کو بچائے اور ہم سب کے دل کو اللہ تعالیٰ پاک فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔